آج کی نشست میں ایک سوال ہے کہ الحاد یعنی اللہ کے وجود کا انکار یہ فطری اور معاشرتی اصولوں کے مطابق ہے یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا یہ فطری اور معاشرتی اصولوں کے مطابق ہے. یعنی اللہ کے وجود کا انکار یہ فطرت اور معاشرت کا تقاضا ہے یا اللہ کے وجود کا اقرار یہ فطرت اور معاشرتی اصولوں کے مطابق ہے. اس بات کی وضاحت کے لیے ایک مثال یوں سمجھیے، مثلا ایک شخص ہے، اس کے گھر کا دروازہ بجا، دروازہ کھولا تو اس کا ایک پرانا دوست جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھ رہا تھا، 15 سے 20 سال بعد وہ اس کے گھر آیا، بڑا خوش ہوا اور بڑے جوش سے دونوں ملے، گلے لگے، گھر کے اندر اس کو بلایا اور مہمان خانے میں اس کو بٹھا دیا. کھانے پینے کا سلسلہ، گپ شپ کا سلسلہ شروع ہوا. میزبان دوست باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ یار وہ کیا دن تھے جب ہم پڑھتے تھے، کبھی ہنسی، کبھی مذاق، کبھی مستی، کبھی ناراضگیاں اور کبھی گھومنا پھرنا اور کبھی استاد کی ڈانٹ ٹپٹ اور کبھی اچھے نمبروں سے پاس ہونا اور کبھی کم نمبر لے کر استاد اور گھر والوں کی ڈانٹ ٹپٹ. کیا خوبصورت دن تھے اور کیا خوبصورت یادیں، کیا خوب دن تھے. یہ ساری باتیں مہمان دوست سنتا ہے. جب میزبان دوست اپنی یادیں وہ پوری کر کے سناتا ہے تو مہمان دوست کہتا ہے کہ یار ناراض مت ہونا، ایک بات کہوں، یہ جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں ماضی میں جو بھی گزرا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب خواب و خیال تھا اور تمہارا ایک تصور تھا جس کا کوئی وجود نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں. میزبان دوست حیران ہوتا ہے، یہ بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور دوست سے کہتا ہے کہ یار تجھے کیا ہوا، وہ ساری یادیں تو بھول چکا، وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو ہم ماضی میں گزار کر آئے ہیں. وہ مہمان دوست کہتا ہے کہ اگر اس حقیقت کا کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ، ثابت کرو. میزبان دوست بڑے ادب سے کہتا ہے کہ یار کیا بحث کرنا ہے، چلے باہر چلتے ہیں، کسی بزرگ سے، کسی دانا سے پوچھ لیتے ہیں، تم اپنی بات بتا دو، میں اپنی بات بتا دوں گا. باہر گئے، کسی بھی عقل مند کے پاس جب یہ دونوں اپنا قضیہ پیش کریں گے، اپنے معاشرے میں کسی بھی شخص کو یہ حکم بنائیں گے، جج بنائیں گے، تو دلیل کا مطالبہ کس سے بنتا ہے؟ پورا معاشرہ یہی کہے گا کہ جو مسلمہ حقیقت ماضی کا انکار کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی کوئی وجہ بتائے، انکار کا کوئی سبب بتائے. ایک مسلمہ حقیقت جو یہ لوگ گزار کر آئے ہیں اور اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی سبب نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور جو حقیقت مان رہا ہے، مسلمہ حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم دلیل دو، ثابت کرو. تو معاشرے میں اس میزبان دوست کو کوئی بھی مجبور نہیں کرے گا کہ تم ماضی کے ثبوت پر دلیل دو اور ثابت کرو اس مسلمہ حقیقت کی کوئی حقیقت ہے، بلکہ جو انکار کر رہا ہے، جو مہمان دوست ہے، اس سے کہا جائے گا کہ ایک حقیقت سے تم انکار کر رہے ہو، اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے؟ اگر دلیل ہے تو تمہارے انکار کو مانا جائے گا، اگر دلیل نہیں ہے تو یہ انکار بلا وجہ
انکار بلا سبب، انکار بلا دلیل، اس کو ہم عناد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن معاشرہ اور فطرت یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔